زندگی میں بس اتنا فرق ہے کہ زندگی سب کو دھوکہ دیتی ہے اور موت کسی کو دھوکہ نہیں دیتی، سب کو آتی ہے۔ غرور کس بات کا جناب؟ آج زمین کے اوپر اور کل زمین کے نیچے۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی وجہ کے اداس ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روح خدا کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ مایوسیوں کی دیواروں میں اس کی رحمت امید کے دروازے کھولتی ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ عجیب رسم ہے، چار گروہوں کی محفل میں لگا کے زخم نمک کا مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ کی محنت سے اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر اس محنت سے پیچھے ہٹ جائیے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ صرف ایک شخص ہی تمہیں کامیاب کر سکتا ہے اور وہ ہو تم خود۔ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دو جو تالیاں نہیں مارتے جب تم جیتتے ہو۔ اپنے چہرے پر کوئی درد تحریر نہ کرو، کیونکہ وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس اور نہ دل۔ مال و دولت کا انسان کے ہاتھوں سے چلا جانا نقصان نہیں، بلکہ بڑا نقصان کسی کی نظروں سے گر جانا ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں گے، اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچا رکھیں۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سمجھدار وہ نہیں ہوتا جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے اہم، خوبصورت اور نایاب تحفہ ہوتا ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ تنقید، فکرے بازی اور طنز سے حوصلہ نہ ہارو۔ شور کھلاڑی نہیں، تماشائی کیا کرتے ہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں بلکہ آپ کے فیصلوں سے ہے۔ تاریخ کو آپ کے ماضی سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیسا اور کتنا شاندار گزرا ہے، وہ آپ کا حال دیکھ کر آپ کا مستقبل طے کرتی ہے، اور یہی قانون فطرت ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ اچھا انسان راضی کے زیرو کی طرح ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا، انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انہیں اپنی زندگی کھل کے جینے دی جاتی ہے اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ لوٹ کے آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے، اور اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے۔ احمق کا مقابلہ جواب نہ دے کر کرو، اس سے منہ پھیر لو۔ جواب نہ دو گے
تو لوگ تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ احمق کو جواب دینا آگ میں لکڑیاں ڈالنا ہے۔ عورت کی برکت اس کے اخراجات کم ہونا اور اس کا اچھی اولاد پیدا کرنا ہے، اور اس کی نحوست اس کے اخراجات زیادہ ہونا اور اس کا بری اولاد پیدا کرنا ہے۔ ہر انسان وہی دفن ہوتا ہے جس جگہ کی مٹی سے اس کی تخلیق کی گئی ہو۔ خدا کی قسم تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، خدا کی قسم ضرور تمہاری چھانٹی کی جائے گی، خدا کی قسم تمہیں ضرور چھلنی سے چھنا جائے گا، حتیٰ کہ تم میں سے بہت ہی کم لوگ باقی رہ جائیں گے۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوگی۔ صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ 6 جگہ ہنسنا 25 زنا کے برابر ہے۔ قبرستان میں ہنسنا، جنازے کے پیچھے ہنسنا، علماء کی مجلس میں، تلاوت قرآن پاک میں، مسجد میں یا اذان ہوتے وقت۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔